بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے مدات کے حوالے سے۔ مدات مد کی جمع ہے، یعنی مد متصل، مد منفصل، مد لازم، کلم مثقل، مد لازم، کلم مخفف اور مد عارض، مد اصلی، ان تمام کی جمع مدات ہیں۔ مد کے معنی ہے کھینچنا، دراز کرنا، لمبا کرنا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو اسے مد منفصل کہتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد اگر اس کو ہم یوں پڑھ لیں، حروف مدہ کے بعد حمزہ الف کی شکل میں ہو، یہ الف کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں مد منفصل ہوگا۔ اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں، مد منفصل ہوگا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حروف مدہ ہے، یعنی الف خالی ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔ الف سے پہلے زبر، الف سے پہلے کڑا زبر الف مدہ کی جگہ ہے، الف سے پہلے زبر اور اس کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آیا ہے، یعنی جس الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، کڑا زبر کڑی زیر الٹا پیش، دو زبر دو زیر دو پیش اور تشدید جزم آ جائے، وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آ جائے تو وہ مد منفصل کہلائے گا۔ اس مد کو 3 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اس مد کو 3 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور اس کو چھوٹی مد بھی کہتے ہیں۔ چھوٹے مد کی نشانی بھی یہ، جو چھوٹے مد کی نشانی بھی یہ کہلاتی۔ اسی طریقے سے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اسے مد متصل کہتے ہیں، یعنی بڑی مد کہتے ہیں، اور اسے مد واجب بھی کہتے ہیں۔ اس کو اگر ہم آسان طریقے سے پڑھنے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اصل شکل میں آ جائے تو وہاں مد متصل ہوگا، مد واجب بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اصل شکل میں آیا ہے، الف مدہ اس کے بعد حمزہ اصل شکل میں، واو مدہ اس کے بعد حمزہ اصل شکل میں، الف مدہ حمزہ اصل شکل میں، الف مدہ حمزہ اصل شکل میں۔ اسی طریقے سے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، اور اسی کلمے سے مراد بھی یہی ہے کہ آپ جاء میں دیکھ رہے ہیں کہ مدہ اس کلمے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی حمزہ اس کلمے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حمزہ اسی کلمے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں، بنی آدم، بنی آدم، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا مدہ ہے اور حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، یہاں پر یا الگ کلمے میں آ رہا ہے اور حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی یا مدہ الگ کلمے میں آ رہا ہے اور حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ ادھر اسی طریقے سے الف جو ہے، الف مدہ وہ الگ کلمے میں آ رہا ہے اور جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نیچے آ کے دیکھیں، نیچے ذرا آ کے دیکھیں گے تو اسے جیء، جاء، سوء، اب یہ دیکھیں واو مدہ اور اسی کلمے میں حمزہ ہے، الف مدہ اسی کلمے میں حمزہ ہے۔ اور اگر میں نے جس طرح آسان طریقے سے آپ کو بتایا، حمزہ الف شکل میں آئے گا، حمزہ الف شکل میں آئے گا تو مد منفصل، مد جائز، چھوٹی مد، اور اسی طریقے سے حمزہ جو ہے وہ اصل شکل میں حروف مدہ کے بعد، یہ یاد رکھیے، حروف مدہ کے بعد حمزہ الف شکل میں آئے گا تو مد منفصل، مد جائز اور چھوٹا مد کہلائے گا۔ اسی طریقے سے حروف مدہ کے بعد حمزہ اصل شکل میں آئے گا، حمزہ اصل شکل میں آئے گا، مد متصل، مد واجب اور بڑا مد اسے ہم کہیں گے۔ تو اس کو ہم اس طریقے سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جوڑ کرتے وقت مد کا نام ہم نہیں لیں گے، مد کا نام ہم نہیں لیں گے، ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، با زیر بی، با زیر بی، میم الف زبر ما، بما، حمزہ نون پیش ان، بما ان، زا زیر زی، بما انزی، لام زبر لا، بما انزل۔ اسی طریقے سے سین واو پیش سو، حمزہ زبر ا، سوء، سوء۔ اسی طریقے سے یا زبر یا،
شین الف زبر شا، یشا حمزہ پیش او، یشاء یشاء۔ جب ہم شین الف زبر شا پڑھیں گے اور اس کو پھر پڑھیں گے تو کھینچیں گے نہیں، اس لیے نہیں کھینچیں گے کہ مد جو ہے وہ تو حمزہ کے بعد آئے گا، اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے گا تو ہم 5 الف کے برابر مد متصل کو 3 سے 5 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور مد منفصل کو 3 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ یاد رہے کہ مد متصل کو، بڑی مد کو، مد واجب کو 3 سے 5 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور مد منفصل کو 3 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو ایک دفعہ ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ بما انزل ما اصاب بنی آدم ما ادراک لا اقسم۔ اب نیچے مد متصل کو دیکھتے ہیں، جاء جیء سوء یشاء بضیاء ماء اولیاء دعاء عطاء نساء۔ اب تک کے لیے یہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے سبق میں مد لازم کے حوالے سے ہیں، 2 قسمیں ہیں مد لازم کی، مد عارض، مد اصلی، اور مد کے حوالے سے مزید جو اسباق ہوں گے وہ آنے والے ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کو ملیں گے۔ خوب اس کی مشق کیجیے، بار بار ویڈیو کو دیکھیے۔ انشاءاللہ العزیز مدات کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جتنے بھی سوالات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد وہ حل ہو جائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔